جب کوئی سنے کہ دجال کا فتنہ دنیا میں آیا ہے تو پھر وہ پوری کوشش کرے کہ اس سے بچ کے رہے۔ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، ایک اور روایت کے مطابق آخری کی 10 آیتیں، تو شروع یا آخری کی 10 آیتوں کو یاد کرنا دجال کے فتنے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی بتائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم۔ بزرگان محترم، پردے میں بیٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 پر 9 سے لے کر 60 پر 2 تک کی آیتیں۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے واقعے کو آگے اور پچھلے کی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان کی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا: ان ہوا الا عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک مثال بنایا، ایک نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو انسانوں کے بجائے فرشتوں کو بھی زمین میں جانشین بناتے اور ان سے کام لیتے، لیکن ہم نے انسانوں کو پیغمبر کے طور پر چنا، اس لیے کہ انسانوں کے مسائل انسانوں کا نبی ہی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قیامت کی ایک نشانی ہوں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس لیے تم اس بارے میں شک میں نہ پڑو، وَاتَّبِعُونَ، اور میری اتباع کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ یہ سورہ زخرف کی 3 آیتیں ہیں۔ یہ 3 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ دسمبر کے آخری کے دن بہت اہم دن ہوتے ہیں ہمارے عقیدے سے جڑے ہوئے، اس لحاظ سے کہ ایک وہ پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس زمانے کے پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا، جس نبی پر ایمان لانا ہم پر بھی ضروری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کی ہم تعظیم اور عزت کرتے ہیں، لیکن آج دنیا کی ایک بڑی تعداد اس نبی کو خدا کا درجہ، خدا کے بیٹے کا درجہ یا پرستش کا درجہ دے کر عبادت کر رہی ہے، ان کی پوجا کر رہی ہے۔ اور اس مہینے کے آخری دنوں میں ہم ایسی بہت ساری بے جا رسمیں، بے جا عبادتیں، ایسے دن دیکھتے ہیں جو پیغمبر کے نام پر کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر ایمان لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پچھلے کئی بیانوں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ان کی پیدائش کو لے کر، ان کے نبی بننے کو لے کر، ان پر ہمارا ایمان کیسا ہو اس کو لے کر، بنا باپ کے ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیسے اٹھایا، یہ تمام باتوں پر پچھلے بیانوں میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان کی زندگی کے ایک اہم پہلو پر آپ کے سامنے بحث رکھی جائے۔ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی۔ اسی سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان کیسا ہو اس کو بھی بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر، ایک رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ جب تک اللہ نے ان کی زندگی رکھی، دنیا میں جیے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر سے آئیں گے، اور اس وقت ان کی بہت ساری خوبیاں ہوں گی، کارنامے ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے درمیان میں اٹھنے والے وہ فتنے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت عام مسلمانوں میں نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور قائد سپہ سالار کے مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالاری کریں گے اور ان فتنوں کا سامنا کریں گے۔ ان فتنوں میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 40 سال ہوں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت ساری آزمائشیں مسلمانوں پر آئیں گی قیامت سے پہلے۔ اس میں سے بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں اس بارے میں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ، دجال یہ ایک فتنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر برپا کریں گے۔ یہ فتنہ ایک آزمائش کا فتنہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے جتنے فتنے دنیا میں آئیں گے اس میں سے اللہ کے نبی نے 10 بڑے فتنوں کی نشاندہی کی، ایسے بڑے بڑے فتنے جو ایمان والوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں گے، کافر اور منافق لوگ آسانی کے ساتھ باہر پڑیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ جن کا ایمان کھوکھلا ہوگا، کمتر ہوگا، وہ اپنے ایمان کو نفاق میں بدل لیں گے
اور سچے پکے مومن کون ہیں، کیسے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے ان دنوں میں، ان فتنوں میں۔ یہی دجال کا فتنہ ہے۔ دجال ایک انسانی شکل میں آنے والا ایک انسان ہے، یہ نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی شے ہے، نہ کوئی اسے آپ کمپیوٹر پر یا کسی ملک پر، کسی ملک کی قوم پر اسے آپ فٹ نہیں کریں گے، بلکہ ایک عام انسان ہوگا جو چلتا پھرتا ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان مانیے، اللہ کے نبی نے ہمیں دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ یہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں ایک بات ذکر کی، جسے امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 4070 پر بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس زمین پر اس سے بڑا کوئی فتنہ نہ پہلے ہوا ہوگا اور نہ بعد میں ہوگا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور ایسا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من نبی الا وقد انذر قومہ۔ دنیا میں جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو اس فتنے سے ڈرایا، اس فتنے سے آگاہ کیا۔ آپ سمجھیے، ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان پر ایمان لانا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، جتنی قومیں دنیا میں آئیں، وہ تمام پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرائے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کس قدر بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کے بارے میں جب آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فتنہ کس وقت رونما ہوگا، یعنی دجال کب آئے گا، بہت ساری نشانیاں بتائی گئیں۔ جیسے ہم نے جو نشانیاں حدیثوں میں پڑھی، صحیح مسلم کے اکثر ابواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بعض عام نشانیاں بتائیں، جیسے قسطنطنیہ کی لڑائی، مسلمان اور عیسائی مل کر ایک اور قوم سے لڑیں گے، پھر بعد میں مسلمان اور رومی عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، اس کے بعد یہ فتنہ ہوگا۔ تو یعنی ایک دم قریب میں جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، اس میں سے ایک نشانی جسے آج بیان کے طور پر آج کے آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ یہ، اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بتائی کہ فتنہ اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو بھلا بیٹھیں گے، اس کا ذکر نہیں ہوگا، دجال کا ذکر، اس فتنے کا ذکر، اس فتنے سے بچنے کا علاج، یہ تمام باتیں جب ممبر و محراب پر نہیں ہوں گی، لوگ بھلا بیٹھیں گے، اس وقت یہ فتنہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور لوگ اس فتنے میں پڑھتے جائیں گے۔ کیوں؟ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن آج پھر بھی ہم اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان نہ علم دیکھتے ہیں، نہ بات چیت دیکھتے ہیں، نہ ہی مسجدوں کے اندر ممبر و محراب پر اس فتنے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، جبکہ خود اللہ کے نبی کے بتانے کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور ایسا فتنہ ہوگا جس سے تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی کی ذات پر، آپ نے باریک سے باریک باتیں دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے ہم مسلمانوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں اس کا کوئی نہ کوئی باب ہے، حدیثیں موجود ہیں جس میں دجال کے فتنے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 7123 پر اس کی علامتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو پہچاننے کی ایک علامت یہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ آنکھ کا کانا بنایا ہے، ایک آنکھ ہوگی اور وہ ابھری ہوگی، انگور جو ایک دم جیسے ابھرا ہوتا ہے اس کی آنکھ ابھری ہوگی، اس کی پیشانی پر 3 جملے ہوں گے، 3 لفظ، کفر یعنی کافر ہونے کی نشانی اس کے خود اپنی پیشانی پر ہوگی، اس کے بال گھنگریالو ہوں گے،
پیچھے کے حصے میں سر کے بالوں سے گنجا ہوگا، بال نہیں ہوں گے، خد کے حساب سے بالکل موٹا ہوگا، اور پست خد، چھوٹے خد کا آدمی ہوگا۔ جب دنیا کے اندر یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ ہر ایک کے پاس جائے گا، ہر ایک کے پاس پہنچے گا، اور اپنے فتنے میں پھنسانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے گا۔ یہ فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب آزمائش، آپ کے دین، آپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن کر کے آئے گا۔ چونکہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں بعض طاقتیں دیں گے جو خود اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں بعض ایسی طاقتیں دے گا جس کو دیکھ کر کے عام لوگ، عام پبلک یا پھر کفار، منافق لوگ اس کے فتنے میں آئیں گے، اس کی باتوں میں پڑیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر اس کے ایک اور فتنے کا ذکر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2933 میں اس کے ایک بڑے فتنے کا ذکر کیا، کہا وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ۔ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں دے گا کہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا اور ایک ہاتھ میں آگ یعنی کہ دوزخ دکھائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا فَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں جو جنت ہوگی اور جس کی طرف لوگوں کو بلائے گا، لوگ اس کی جنت سمجھ کر کے اس میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نار جہنم میں وہ جائیں گے، اور اس کی دوزخ میں جو جائیں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2923 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ اس قدر باریک ہیں کہ کوئی عام مسلمان اس کا اندازہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا، کہا یہ قوم کے پاس آئے گا اور اپنی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ ایک مرتبہ کہے گا انا نبی، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ ایک عام امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن بعد میں ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ وہ شروعات میں نبی کہے گا، اپنا فتنہ پھیلائے گا، پھر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور جو لوگ بھٹکے ہوں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کرتوت دکھائے گا، کارنامے دکھائے گا، جسے جادو کہیں، میجک کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جب وہ لوگوں سے کہے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، تو آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ زمین کو حکم دے گا کہ فصل اگائے، اناج غلہ اگائے، زمین سے دیکھتے ہی دیکھتے اناج غلہ اگے گا، اور اس کے چاہنے والے، اس پر ایمان لانے والے خوش ہوں گے۔ پھر ایک اور قوم کی طرف جائے گا، انہیں ایمان لانے کے لیے کہے گا، وہ سچے مومن ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، تیری پیشانی پر لکھا ہے کہ تو کافر ہے، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ آنن فانن ان کی زندگی کو، ان کے کاروبار کو بدل دے گا، اور ایک دم قحط سالی مسلط کر دی جائے گی۔ وہاں بارشیں نہیں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برسے گی اس وقت تک کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھنا چاہیں گے۔ اس قدر فتنے میں پڑیں گے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ایسے لوگوں کو زندہ کرے گا جن کے جینے کی تمنا انسان کرے گا۔ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو پھر سے دیکھنا چاہے گا، وہ ایک جادوئی شکل میں ان کو بھی پیش کرے گا۔ اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کیوں دی ہے؟ جب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے تو یہ سب کیوں ہے؟ آزمائش ہے۔ آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش اس وجہ سے قیامت سے پہلے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس دنیا پہ، اس زمین پر جیے گی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں دینداری نہیں ہوگی۔ وہ باہر پڑے، ایسے لوگ کھل کر کے آئیں جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں سچا ایمان نہیں ہے، اور ایسے موقع پر یہ تمام لوگ کھل کر کے آئیں گے۔ دجال کے فتنے کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی روایتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے مکہ اور مدینہ کو محفوظ کیا، لیکن وہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ
دجال مدینے سے قریب ایک جگہ پر آ کر رکے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مدینے کی زمین کو حکم دیں گے، وہ حرکت کرے گی، یعنی کہ اس میں زلزلہ آئے گا، اور وہ یہ زلزلہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1-2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ایسے زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلے کافر اور منافق کو باہر نکال دیں گے۔ وہ ڈر جائیں گے کہ ارے یہ تو زلزلے ہیں، مدینے میں رہنا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ نکل کے باہر آ جائیں گے، اور جیسے ہی باہر آ گئے دجال کے فتنے میں پڑ گئے۔ لیکن جو پکے مومن ہوں گے وہ ایسے زلزلوں سے بھی مدینہ چھوڑ کے نہیں آئیں گے، اور ایسے موقع پر دجال مدینے میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں، عام طور پر لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ دجال ایک انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آئے گا، بھٹکائے گا، غلط سلط باتیں کہے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو طاقتیں دی ہیں ان طاقتوں کا استعمال کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا کمزور ہوگا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے خود اتنا کافی ہے کہ وہ زمین سے غلہ اناج تو اگا سکتا ہے، آسمان سے بارش دکھا سکتا ہے، مردہ لوگوں کے چہرے انسانوں کے سامنے دکھا سکتا ہے، ایسی بڑی بڑی طاقتیں تو شاید کر سکتا ہے، لیکن اپنی پیشانی پر لکھا ہوا کفرہ، یہ جو جملہ ہے کافر، یہ خود نہیں مٹھا سکے گا۔ یہ اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی، اور اسی سے پہچانیں گے ایمان والے کہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کہ اتنی بڑی بڑی کارنامے دکھانے والا اپنی پیشانی سے اس کو بھی نہ مٹھائے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہی اس کے جھوٹا ہونے کی، دجال ہونے کی علامت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں، وقت نہیں ہے، میں نے مختصر اتنی باتیں بیان کی ہے، اور جو ضروری باتیں اس بارے میں ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ 3 باتیں ہیں جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سنے کہ دجال کا فتنہ دنیا میں آیا ہے تو پھر وہ پوری کوشش کرے کہ اس سے بچ کے رہے، اس سے دور رہے۔ اس لیے ہوگا یہ کہ ایک انسان یہ چاہے گا کہ میں دجال کے سامنے جاؤں گا، اس کو جواب دوں گا، اس سے لڑوں گا، اور دجال کے سامنے جائے گا تو دجال اس کے سامنے ایسی میجک دکھائے گا کہ وہ انسان اپنا ایمان کھو بیٹھ کے اس پر ایمان لانے والا بن جائے گا۔ جو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا، وہ اسی پر ایمان لانے والا واپس بن کر کے آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس فتنے کے بارے میں سنو کہ فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا ہے تو دور رہو۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ ہم دجال کے زمانے میں ہوں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسی تمنائیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو انسان 5 وقت مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ دجال کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ ٹھنڈ کے دن ہے، جو انسان برشٹ اٹھا کر کے فجر کی نماز میں مسجد کو نہ آئے وہ دجال کے سامنے جا کے کیا پھاڑے گا؟ کچھ کرے گا؟ ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کریں گے، اس کو کریں گے، ہاں خود کرنا نہیں ہے۔ خود ہماری اپنی عبادت کی یہ حالت ہے کہ ہم اتنے سست، اتنے غافل ہیں، اور ہماری باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دور رہیں، اس فتنے سے قریب ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ایک دوسری بات، اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بتایا، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، کہا کہ ہر نماز میں تشہد کے آخر میں جب آپ التحیات اور درود پڑھیں، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المأثم والمغرم۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دعا سکھائی کہ عائشہ یہ دعا ہر نماز میں پڑھتے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا کی پابندی کریں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ دعا جس میں 4 بڑی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اس دعا کا اہتمام ہر نماز میں کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ ایک تیسرا حفاظت کا راستہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، صحیح الترغیب حدیث کی کتاب ہے، اس کے حدیث کے الفاظ ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف
عصم من فتنة الدجال. معنی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، ایک اور روایت کے مطابق آخری کی 10 آیتیں، تو شروع یا آخری کی 10 آیتوں کو یاد کرنا دجال کے فتنے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں شروع آخری کی 10 آیتیں یاد رکھنا ہے، حفظ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بولنا ہے کہ قیامت سے پہلے اتنا بڑا جو فتنہ آئے گا دجال کا فتنہ، اس فتنے سے بچنے کے لیے معمولی 10 آیتیں ہمارے لیے دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، دجال کے اس فتنے کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ کہ یہ فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں، امتی کی حیثیت سے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 50/9 میں اللہ نے جو فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی بتائی. ہمارا یہ ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور پھر قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر بھیجیں گے، اور زمین پر جب آئیں گے ملک شام کے دمشق کی جامع مسجد میں ان کا نزول ہوگا، اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے دجال کا فتنہ ایک دم زوروں پر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد دجال جب ان سے قریب ہوگا، ان کا سامنا ہوگا، تو ویسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو نمک جیسے گھلتا ہے، تو ویسے ہی دجال گھلنے لگتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ کریں، ہاتھ نہ لگائیں، تب بھی گھل گھل کے گھٹ کے مرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد جو فلسطین کی ایک جگہ ہے وہاں پر قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کرنے کے بعد ان کے نام پر جو لوگ بے حیائی، غلط باتیں، غلط رسم و رواج پھیلا رہے ہیں اسے روکیں گے. سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے. صلیب جو کرسچنوں کی نشانی ہے، لیبل ہے ایسا، اس کو ختم کریں گے. جہاں جہاں لگائی ہوگی سب توڑیں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ کالے جانور کو ختم کریں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ٹیکس جو ہے اسے بھی نکال دیا جائے گا. وَيُفِيضُ الْمَالَ اور پھر دینداری، اسلام اس قدر لوگوں میں عام ہوگا، لوگ اس قدر پابند بنیں گے کہ ہر دین کے ہر ایک حکم پر عمل پیرا ہوں گے. یہاں تک کہ زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا. اس حد تک فراوانی دولت کی وسعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے. تفصیل کے لیے ایک حدیث آپ دیکھیے کافی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2930/3. یہ ایک حدیث میں آپ کو پوری تفصیل بتائی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر جب آئیں گے تو یہ ساری چیزوں کو، عیسائیوں کرسچنوں کے یہ نشان کو مٹانا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اپنی زندگی جئیں گے اور پھر وفات پائیں گے، انتقال ہوں گے. ان کے انتقال سے پہلے دنیا کے جتنے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ان پر ایمان ضرور لائیں گے. یہ قرآن کی بات ہے. سورہ مائدہ اٹھائے، سورہ نساء اٹھائے، آپ کو ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. سورہ نساء کی ایک آیت آپ کو اٹھا کے پڑھنا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 150/9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا. اہل کتاب یعنی یہی یہودی، عیسائی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچے گا
इल्ला लयुमिनन्ना, मगर ये कि वो ईमान ज़रूर लाएगा क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे क़ियामत से पहले और आकर अपनी वफ़ात से पहले दुनिया के जितने अहले किताब हैं वो सब उन पर ईमान लाएंगे, और ये फिर ईसाईयत, ये क्रिश्चियनिज़म, ये सब का ख़ातिमा जड़ से होगा। ये कुरान की इस आयत के मुताबिक हमारा ईमान होना चाहिए। आज की ये ईसाई दुनिया, आज के क्रिश्चियन कुरान से दूर होकर, अपनी सही किताबों से दूर होकर के, सही तालीमात से दूर होकर के ऐसी गलत सलत रस्म व रिवाज, क्रिसमस, ये वो, और इतनी बहकी बहकी बातें उनके अंदर आ गई हैं जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किताब अल्लाह ने उनको दी, ना उस किताब के अंदर है, ना सही किताबों के अंदर है, बल्कि मनमानी पादरियों ने इसको लाया है। और आज तक ये पूरी दुनिया के अंदर हम दिसंबर के आखिरी दिनों में देख रहे हैं। ज़रूरत है मुसलमान होने की हैसियत से हम इन बातों को समझना और इसके मुताबिक खुद अमल करना, ईमान रखना और दूसरों को बताना। ख़ास करके ऐसे क्रिश्चियन जो आपके दोस्त हों, आपके साथी हों, उन्हें ये बातें बताना ज़रूरी है। कुरान ये अल्लाह की वो किताब है जो क़ियामत तक तमाम इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। इससे पहले की तमाम आसमानी किताबें अपनी जगह बाकी नहीं हैं, उसमें खलत मलत मिलावट कर दी गई है, और वही मिलावट आज हम इन बहके हुए लोगों के अंदर देख रहे हैं। ज़रूरत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फितने दज्जाल के मौके पर जितनी बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं वो खुलासे के तौर पर हैं। हदीसों का खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया है। तफसील देखना चाहते हैं कुरान और हदीस में मिले जुले ये जो वाक़ियात जहाँ बयान किए गए हैं, चंद नंबरात आपके सामने हैं, जाके देख लें। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 140 पर 8, 40 पर 9 और फिर 150 पर 1, 50 पर 9। सूरह ज़ुखरुफ के अंदर ये पूरी आयतें 50 पर 9 से लेकर 60 पर 2 की जब आप हदीसों में देखेंगे, हदीसों में और डिटेल्स के साथ इन वाक़ियात को बयान किया गया है। चुनांचे इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी में हदीस नंबर 7120 पर 7 में, इसी तरह 7130 पर 3 में, इमाम मुस्लिम की हदीस किताब सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2930 पर 3 में, हदीस नंबर 2930 पर 7 में, सुनन इब्ने माजा जो इमाम इब्ने माजा की लिखी हुई किताब है उसमें हदीस नंबर 4070 पर 7 में। ये हदीस के चंद हवाले हैं। ये हवालों में जाके आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको और बहुत सारी बातें मालूम होंगी। वक्त की खिल्लत के हिसाब से मैंने ये चंद बातें आपको बताई हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही हकीकत को जानने के लिए और दज्जाल के फितने के लिए। जब तक ये बातें हम खुद नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, उस वक़्त तक पूरी बातें क्लियर से समझ में नहीं आएंगी। ज़रूरत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि हमारे एक रसूल हैं, पैगंबर हैं, जो इससे पहले अपने ज़माने के रसूल थे, लेकिन हमारा उन पर ईमान है। लेकिन क़ियामत तक के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तमाम इंसानों के लिए नबी होंगे। इनके बाद ना कोई नबी ना कोई रसूल कोई नहीं आने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, उम्मती के हैसियत से आएंगे। ये बातें नई इल्म रखने की वजह से आज ये सारी गुमराहियाँ, ये सारी ईदें, ये सारी फेस्टिवल लोग करते हैं और मुसलमान भी जाने अनजाने में मुबारकबादी दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। और फिर क्या है, सब क्या है, सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म नहीं होता, ये बेदीनी होती है, बेदीनी होती है। कुरान से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी बगावत होती है। कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और आप उन पर सूली पर लटकाए जाने वालों के फेस्टिवल को कबूल करें, मुबारकबादी को कबूल करें, वो ईदों में अपने बच्चों को भेजें, चॉकलेट खिलाएं, केक कटवाएं और ये सारी ईदें करवाएं, तो फिर कहाँ का कुरान का ईमान होगा और कहाँ अल्लाह के नबी की तालीमात पर हमारा अमल होगा। मेरे भाइयों, इन बातों को समझें। ये बातें हमारे कुरान, हमारी हदीस से जुड़ी हुई बातें हैं। ये बातें किसी मसलक वालों की बनाई हुई नहीं हैं। ये खुल्लम खुल्ला कुरान की आयतों में बताया गया ईमान है, हदीसों में अल्लाह के नबी की ज़बान से बताया गया ईमान है। ये ईमान हम रखना है और इसी ईमान पर हमें जीना है और इसी के बारे में हमें दूसरों को बताना है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझे भी आप सभी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो सही अक़ीदा कुरान और हदीस में बताया गया, हमें उस पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
جو بے ایمان ہیں یا جو نادان ہیں، ہمیں ان تک یہ صحیح عقیدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجانے میں جو مسلمان ایسے فیسٹیولز میں، ایسی غیروں کی عیدوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے، سمجھ سے، عقل سے کام لیتے ہوئے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے جو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، وہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید کے نام خود اپنے دین میں نہیں ہے، تو پھر غیروں کی عید، غیروں کا دین ہمارے دین کا حصہ ہرگز بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دجال کے فتنے سے متعلق جو باتیں بتائی گئیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر نماز میں اس فتنے سے بچنے کی دعا پابندی سے پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور